تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ حشر کے میدان سجنے سے پہلے دنیا اپنی روانگی میں مسلسل چل رہی ہوگی، اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ رب العزت کے۔ دوسری بار آواز آئے گی، ساری کائنات اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، جو شام کے علاقے کی طرف سجایا جائے گا۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا۔ ہر ایک کو دو فرشتے پکڑیں گے اور میدان محشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان محشر میں پہنچیں گے تو سورج ایک میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال کا یہ ایک دن بہت سخت ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا اپنا حوض لگا کر اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعتیوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی، جو ایک بار پی لے گا پھر اس لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے، اگلی کارروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ سے التجا کیجئے حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح لوگ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخر میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، وہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے، جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے، جو قبول ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل میدان محشر میں براجمان ہوں گے اور اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ پھر عدالت الہی کی کارروائی شروع ہوگی اور چند اہم امور سلسلہ وار مکمل ہوں گے۔ سب سے پہلے نامہ اعمال کی تقسیم ہوگی۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، پہلے ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار و مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے، مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے اور وہ ہر چیز کا انکار کریں گے۔ اللہ کے علاوہ جن کی مشرک عبادت، پوجا اور نظر و نیاز کرتے رہے ہوں گے، ان کو بطور گواہ لایا جائے گا۔ وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے، پھر اللہ رب العزت ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر وہ ان پر افسوس اور حیرت کریں گے۔ میدان محشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے۔ عمر کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی، رزق اور علم کے متعلق سوال ہوگا۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں سے قتل، خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اعمال نامے کا وزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا۔
بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا، بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا، وہاں نہ بیٹا کام آئے گا، نہ والد کام آئیں گے اور نہ ماں، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، اس کے بعد پل سرات سے گزرنا ہوگا، اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل سرات سے گزرنا پڑے گا، پل سرات جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا، اور وہاں اندھیرا ہوگا لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی، وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء اللہ رب العزت سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کی طلب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل سرات سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے، کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے اور کچھ گرتے گراتے اور کچھ بہت دیر سے۔ پل صراط کا آخری حصہ کنترا مقام ہے جہاں اہل ایمان روک لیے جائیں گے، اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ بغض وغیرہ ہوگا انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا، وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا، سب جنتی 32-33 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے، جنت میں داخلہ اور سفارش سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے گر گئے ہوں گے انہیں نکال کر لائیں گے، اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے، پھر اسی طرح شہداء، انبیاء، فرشتے، مومن بھی سفارش کریں گے، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ سیئہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا، اس سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں عنایت کی جائیں گی، آخر میں اللہ رب العزت جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔